السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں محترم عمران جٹ صاحب کا اور محترم عمیر خان صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے ورقہ بن نوفل صاحب. تو اس شخصیت کے ریگارڈنگ ہم نے کافی کچھ سن تو رکھا ہے، بٹ ظاہر سی بات ہے کہ آج دو اہل علم حضرات یہاں پہ موجود ہیں تو ان لوگوں سے جانیں گے. آج محترم عمران جٹ صاحب نے کچھ حوالہ جات لگائے تھے جب یہ پروگرام سیٹلڈ ہو رہا تھا، تو کیونکہ اسٹریٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے تو محترم عمران جٹ صاحب سے اپیل ہے کہ وہ اسکینس یہاں پہ لگا دیں، اور اس کے بعد یہ بھی ایک آڈیو میں بتا دیں کہ ان اسکینس پہ ان کا سوال یا اعتراض کیا ہے. شروع کیجئے، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب گروپ میں عمران خیریت سے ہوں گے. اچھا امید اگروال صاحب، بیسیکلی یہ ایک ہی روایت ہے بخاری شریف کی، اور کیونکہ کافی لمبی روایت ہے تو وہ ساری سینڈ بھی نہیں ہو رہی تھی. بہرحال حدیث کا نمبر وغیرہ وہ سب لکھا ہوا ہے، جس بھائی نے استفادہ کرنا ہے عربی متن سے بھی وہ جا کے اسلام 360 سے خود جا کے دیکھ سکتے ہیں، سب کے پاس ایپ ہے. تو اس کے 4 حصے میں نے پھر اور کچھ میں نے متن وہاں سے جتنا کاپی ہو سکا وہ بھیج دیا. پہلے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرشتہ نازل ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ پڑھو. آپ کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. اچھا وہ ساری ڈیٹیل آگے لکھی ہے کہ پھر فرشتہ کتنی دفعہ سینے سے لگا کے دباتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتہ کوئی کتاب لایا تھا، پہلی بات کہ بھی پڑھو. تو پھر آگے جواب بھی بنتا ہے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے، پہلی بات. کیونکہ اگر پیچھے پیچھے پڑھنا ہے تو بھئی وہ اس نے بھی عربی زبان میں ہی جو قرآن نازل ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو مطلب مادری زبان بھی عربی تھی، تو پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے تھی. جیسے آج کل آپ کسی نان مسلم کو کلمہ پڑھاتے ہیں، وہ عربی نہیں بھی جانتا، اسے کہتے ہیں پیچھے پیچھے پڑھ، وہ پیچھے پیچھے پڑھ لیتا. تو کیا یہ کتاب لایا تھا فرشتہ؟ پہلا تو یہ ڈاؤٹ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آتے ہیں، ان کے پٹھے پر پڑھا رہے ہیں. خوف کی کیفیت ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب خوف جاتا رہا. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں. یہ ہمارا اعتراض ہے کہ پہلے کسی نبی کو خوف ہوا ہو اللہ کی وحی کے بعد، ایسی طبیعت کے خوف طاری ہو جائے، کمبل اڑا دو، ٹھنڈ لگ رہی ہے اور وہ پٹھے پڑا رہے ہیں. خوف کی کیفیت ہے، فیئر کی، نا ٹیرر. اچھا نمبر 3 یہ ہے کہ ورقہ بن نوفل بتاتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو مطلب موسیٰ علیہ السلام پہ بھی وحی لایا، اور یہ جب مطلب کسی اللہ اور ان کے نبیوں پہ یہ فرشتہ جو ہے جب بھی مطلب پیغام لایا تھا، پھر اس کی قوم نے ان کے ساتھ آگے سے سلوک اچھا نہیں کیا. تو یہ ثابت اس نے کر دیا کہ بھی یہ نبیوں پہ لانے والا، وہی لانے والا فرشتہ ہے، تو آپ نبی ہیں. نمبر 4، جب وہی نہیں آتی ورقہ بن نوفل کے انتقال کے بعد، اس میں لکھا رسول خود کو پہاڑی سے گرا کے خودکشی کرنا چاہتے ہیں. خودکشی کا لفظ تو نہیں ہے لیکن پہاڑ سے گرانا جان دینے کے لیے تو خودکشی ہے. یہ 4 اعتراض ہے کہ یہ بھی حرام کام ہے، یہ رسول کیوں کریں گے. محترم عمران جٹ صاحب، جو کچھ آپ نے اس آڈیو میں بیان فرمایا ہے، تو ہماری جانکاری میں تو یہ بات ہے کہ حضرت خدیجہ جی علیہ السلام ہوئے یہ ورقہ بن نوفل ان کے کوئی کزن، برادر یا کچھ ایسا رشتہ تھا. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلم لوگ تو تھے نہیں دونوں حضرات. تو کیا یہ یہودی تھے یا یہ کہ نصارہ، یعنی کہ عیسائی مسیحی لوگ تھے یہ، یا یہودی تھے حضرت خدیجہ جی اور ورقہ بن نوفل؟ یہ بتا دیجئے تاکہ آگے کی بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. کیونکہ یہ بات تو پکی ہے، جتنا کچھ آپ نے پڑھا اور آڈیو میں بتایا کہ ورقہ بن نوفل صاحب کو زیادہ معلومات تھی بنسبت رسول اللہ کے، جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ہے، اور انہیں زیادہ معلومات تھی کہ یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں فرشتہ ہے. تو یہ بتا دیجئے کہ یہ یہودی تھے یا عیسائی مسیحی لوگ تھے؟ ورقہ بن نوفل جو ہے اپنی اخیر عمر میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے، کرسچینٹی. کیونکہ یہ جو اسلام سے پہلے مطلب یہ جو عرب میں تھے، ان کے یہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی بتایا گیا ہے، تو یہ عبرانی میں انجیل بھی لکھتے تھے، اخیر عمر میں تھے. تو سب سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے والی ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں. جیسے ہی آپ نے مطلب جو روایات میں ملتا ہے نا، جو اصل سب متفق ہے کہ آپ پہلے ایمان لانے والی ہیں. اور ورقہ بن نوفل وہ اخیر عمر میں کرسچن ہو گیا تھا اور وہ انجیل عبرانی میں لکھتا تھا. یہ میں نے وہ لگائی ہے روایت، آپ پڑھ لیں. باقی میرے اعتراض اوپر ہے تو آپ آگے بات شروع کروائیں. محترم عمیر خان صاحب، اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا کہنا ہے سر.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए इमरान साहब, आपने जो रिवायत लगाई उसके आपने 3 हिस्से किए हैं, ठीक है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आपने जो पहली रिवायत लगाई है जिसमें सब कुछ मौजूद है, तो हम उसी पे बात करते हैं, ठीक है, अगली ऑडियो में। अच्छा जट साहब, एक बात और क्लियर कर दें यहाँ पर सबके सामने। आपकी जो मेरी बात हुई थी, जो आपने बोला था मुझे, आप ये बताएं कि आपके अकीदे के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो खबर दी है कि आप नबी हैं, वो वर्का बिन नौफल ने दी है। बस इसको जरा क्लियर कर दें ताकि फिर मैं अपनी वजाहत दे सकूं। मेरा भाई, मैंने अपने चारों एतराज तो लिख दिए हैं सामने, मैंने वो बोल दिए हैं, उसमें मैं मजीद क्या वजाहत करूं? वो चारों तरह दोबारा ऑडियो में सुनते रहो, इसलिए मैंने मुफस्सल ऑडियो की है। मेरे ख्याल में इसके बाद आपके सवाल पूछना ही नहीं बनता। वो चारों मैंने एतराज, 4 जूस मैंने जो लगाए हैं, मैंने आपके सामने रखनी है। दोबारा जरा प्लीज उनको गौर से सुन ले, 2 मिनट की ऑडियो है। जी जट साहब, आपका जो एतराज है वो बेबुनियाद है, वो इस वजह से कि इसी रिवायत में आपका रद्द मौजूद है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही नबी बन चुके थे और इसकी इब्तिदा हुई थी ख्वाबों से, जो इसी रिवायत में मौजूद है। हम आयशा अलैहि सलाम फरमाती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और रही बात वरका बिन नौफल की, तो आपको जो खदीजा अलैहि सलाम लेकर गई हैं, वो इसलिए लेकर नहीं गई कि वो बताएंगे कि ये नबी है, बल्कि इसलिए लेके गई कि जिस नबी का वो जिक्र करते थे, वरका बिन नौफल जो बताते थे, वो कातिब थे, इब्रानी जुबान में लिखते थे इंजील को, तो वो बताते थे कि एक नबी आएगा, तो उनको ईमान से सरफराज करने के लिए वो वर्का बिन नौफल के पास लेके गई, क्योंकि खदीजा अलैहिस्सलाम ही वो वाहिद शख्सियत है फर्स्ट जो इस्लाम लेकर आई, पहली पहली खातून है वो, ठीक है। तो वो उनको इस नबूवत से सरफराज करने के लिए लेकर गई। बात वही है, लेकिन आपने उसका मफहूम बदल दिया है, क्योंकि वो रिवायत खुद बता रही है कि वर्का बिन नौफल के पास जब लेके गए हैं, खदीजा अलैहिस्सलाम लेकर गई हैं, तो आप नबी बन चुके थे, ठीक है। अब कोई गैर मुस्लिम तो नबी को नहीं बताएगा कि वो नबी बनने वाले हैं। नबी तो अल्लाह ताला चुनता, उनको मालूम था वो नबी बन चुके हैं। आप जो भी ख्वाबों में देखते थे वो बातें सच्ची पूरी होती थी, नबूवत मिल चुकी थी। बस वर्का बिन नौफल को नबूवत से सरफराज करने के लिए खदीजा अलैहिस्सलाम उनके पास लेकर गई। सीधा और सच्चा सा अकीदा है, आपने उस बात को पलट दिया है, ठीक है। तो वो वही, जब आपने कहा वर्का बिन नौफल को, खदीजा अलैहिस्सलाम ने बोला नबी को कि आप बताइए आपके ऊपर क्या तारी हुआ, तो आपने पूरी बात बताई उनको, तो वो चौंक कर बोल पड़े कि ये तो वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। यानी उनको भी हैरानगी हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वो तो नबी थे उस टाइम पे। मैंने 4 एतराज बनाए हैं इस रवायत पे बारी बारी। आप वर्का बिन नौफल पे कहाँ पहुंच गए? उसका तो तीसरा नंबर पे बारी आनी है एतराज पे। पहला एतराज ही मैंने यहाँ से किया जब फरिश्ते ने आके कहा कि पढ़िए। रसूल ने कहा मुझे पढ़ना ही नहीं आता। मैं ये पूछ रहा हूँ, फरिश्ता कोई किताब लेके आया था? यहीं से डाउट शुरू हो जाता है। और भाई आप खुद मतलब जो है, आपकी मादरी जुबान अरबी है। अरबों के तो जो मतलब नहीं भी पढ़े लिखे होते थे, ऐसा ऐसा शेर कहते थे, वजन में बात करते थे। दूसरे को तो अजमी आमी नहीं थे कहते वो, क्योंकि उनको अपनी जुबान पे बड़ा फख्र था। फरिश्ते ने आके कहा पढ़िए, रसूल पीछे पीछे पढ़ देते। या मुझे बताएं, किताब लेके आया था, किताब बताएं ना मुझे, इसमें कौन सी मतलब वो आगे बात बनती है जी मुझे पढ़ना ही नहीं आता। नवा नवा मुसलमान करो, उन्होंने पीछे कलमा पढ़ा, वो भी पढ़ लेंदा जिन्होंने अरबी नहीं आती। बताएं, फरिश्ता किताब लाया था? पहला एतराज। दूसरे पे आप अपना डाउट क्लियर कर लें जेठ साहब, ये तर्जुमे की है। जब फरिश्ता अगर बोल रहा है तो वहां पर ये नहीं कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, बल्कि यहाँ तर्जुमा होगा मुझसे पढ़ा नहीं जाता। अब जाहिर सी बात है, कोई फरिश्ता आए बशरी तकाजे के मुताबिक अपनी असल शक्ल में, तो उस बंदी की क्या हालत होगी? कोई मामूली बात है फरिश्तों को देखना? कोई मामूली बात तो नहीं फरिश्तों को देखना। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, तो फरिश्ते ने आगे किताब की थी? चले ये भी बताएं कि फरिश्ता किताब लेके आता है वही के लिए, इथों पढ़ना शुरू करो, ये वही है? चले ये बताएं। और दूसरा जो आपने पहली आर्ग्यू की है 25-30 सेकंड के बाद कि खतीजा अलैहिस्सलाम इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई ताकि आपको नबूवत में सरफराज करे। अथॉरिटी उदे कोल है। ये तेरी आर्ग्यू भी पीछे ही लगी है। चलो अब जरा डाउट क्लियर करो, किताब थी वो? पहले तो आप ये एतराज कर रहे थे कि नबी को नबूवत का बताया वर्का बिन नौफल ने, हमने कहा वो सहाबी हैं, ठीक है, हमने कहा वो सहाबी हैं, और अब आपने उसको पलट दिया है। बहरहाल जो मैंने आपको बात बताई है वही दुरुस्त है, वहां तर्जुमा वो नहीं होगा। आप कुरान की तफसीर उठाकर देख लें,
ہر مسلک کا آپ کو تشریح الگ ملے گی، اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یہ ترجمے نے تو بیڑا غرق کیا لوگوں کو، بات سمجھ میں نہیں آتی، اور آپ کو بھی وہ بات سمجھ میں نہیں، بات کچھ اور ہے، آپ اس کو کچھ اور بیان کر رہے ہیں اپنے منطق کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آگے چلیں۔ پچھلی آڈیو میں آپ نے کہا کہ جی ورقہ بن نوفل کے پاس اس لیے لے گی کہ اس نے نبوت پہ سرفراز کرانے کے لیے، اس نے یار ورقہ بن نوفل نبوت پہ سرفراز کرے گا؟ اب کہہ رہے ہیں جی ورقہ بن نوفل بھی صحابی تھا، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ ہوئے پہلے صحابی جناب، یہ تو آپ نے حضرت ابو بکر کا منصب بھی چھینا۔ تیسری بات میں آپ سے یہ پھر پوچھ لو، فرشتہ کتاب لایا تھا کہ رسول نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا؟ فرشتے کا کتاب سامنے کرتے ہیں، یہ تو پہلا۔ دوسرا اعتراض، رسول پہ خوف کی حالت طاری ہو گئی، جب خوف اترا، پہلے بھی کسی نبی پہ کبھی ایسا خوف ہوا؟ چلیں، ورقہ بن نوفل تو یہ آ رہے ہیں، حدیث روایت شروع کی تھی ہے اور ابھی آپ گڑبڑا گئے ہیں۔ اب آپ دوڑ کے پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، بات کو وہیں پہ رکھو، ورقہ بن نوفل پہ آئیں، ٹھیک ہے؟ آپ ورقہ بن نوفل پہ ہی رہو جٹ صاحب، آگے مت بڑھو، بڑی مہربانی آپ کی، ٹھیک ہے؟ ایک ساتھ چار مت کھولو، ابھی آپ ایک ہی چیز پہ اعتراض کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں ورقہ بن نوفل صحابی تھے، اور خدیجہ علیہ السلام اس لیے لے کر گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ وہ ان کو بھی پتہ چلے جس نبی کا تم بتاتے تھے وہ نبی آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان کو بھی ایمان حاصل ہو سکے۔ اب آئی بات آپ کی سمجھ میں؟ اس لیے خدیجہ علیہ السلام ان کو لے کر گئی تھی۔ یہ آپ ایک روایت کو خلمت نہ کریں، اور باقی رہی بات آپ کی وہ جو آپ بتا رہے ہیں دہشت طاری ہو گئی، اس کی بھی الحمدللہ میں وضاحت کروں گا۔ یہ اللہ اور نبی کے ریفرنس سے والی بات ہے، وہ بعد میں بات کریں گے، پہلے ورقہ بن نوفل والا پوائنٹ کلیئر کرو۔ ہم کہہ رہے ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ علیہ السلام لے کر گئیں تاکہ ورقہ بن نوفل کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو، اس لیے ان کو لے کے گئیں، لیکن آپ نے اس مفہوم کو بدل دیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف ترجمہ پڑھ کر، عربی پڑھنے والے ایک ایکسپرٹ کو لاؤ، وہ آپ کو پوری وضاحت کرے گا۔ حدیث کا علم ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا اور اس کے حوالے سے آپ اپنے من چاہی منطق سے آپ یہاں پر سوال کھڑے کرو۔ ہم نے بھی اس کا درس کسی عالم سے لیا ہے اور عربی متن سے لیا ہے، اس لیے ہم آپ سے بحث کر رہے ہیں اور آپ ترجمے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں۔ اب دیکھیں، اب حضرت ابو بکر علیہ السلام کے اوپر آپ آ گئے، چھوڑیں آپ خالی ورقہ بن نوفل پر ہیں جٹ صاحب، اس کے بعد آگے بات کریں گے۔ فی الحال تو میں نے جو بات کی ہے اس بات پر رہیں، ورقہ بن نوفل سے ہٹے مت، آپ صرف وہیں پر رہیں۔ لو بھائی، امیت اگروال ابھی زندہ ہے، گروپ میں موجود ہے، ایڈمن جس نے مناظرہ منعقد کروایا ہے، اس نے کہا جج صاحب وہ صبح آپ جو اسکین لگا رہے ہیں سارے لگا دیں، وہ ایک ہی روایت ہے، اس کو 4 حصوں میں کیونکہ لمبی تھی نہیں لگائی گئی۔ میں نے باری باری 1 2 3 4 اپنے اعتراض بنائے۔ ورقہ بن نوفل والی ہی روایت ہے، اس کا تو نمبر تیسرا آ رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتائیں جب فرشتہ کتاب لایا، ٹھیک ہے، رسول کو پڑھنا نہیں آیا، ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ بتانا ہے وہ کتاب۔ نمبر 2، رسول کی تو حالت خراب ہو گئی، خوف کی حالت طاری ہوگی، جبکہ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اللہ کے رسول کو بھی ڈرا دیا اس میں، توبہ نعوذ باللہ۔ پہلے کسی نبی کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوا ہے، حالت غیر ہو گئی، خوف کی حالت ہو گئی وہی کے بعد، تو مجھے بتا دیں آپ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مثال دے کے بتایا کہ ہم نے جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، ایسے ہی مطلب ان مکہ والوں کی طرف مبعوث کیا رسول کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہوئی جب ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا اور آ کے ان کا حالت غیر ہو گئی ہو، یہاں پہ تو اللہ کے رسول ڈر گئے، اللہ کے رسول نے ڈرانا ہے کتاب سے، آپ نے اللہ کے رسول کو ڈرا دیا۔ چلیں، یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ ورقہ بن نوفل اجے تیسرے نمبر پہ ہے۔ او جٹ صاحب، اس آیت کا یہاں پر کیا لگانے کا کیا تھوک ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ بات تو ابھی ابتدائی دور سے شروع ہو رہی ہے، یہ آیت تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے، اور کیوں ہوئی ہے اس کا بعد میں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کتاب لے کر بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دین الحق لے کر بھیجا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ آیت لگانے کا یہاں کیا تک ہے؟ بات تو اس روایت پر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ہم وہاں سے شروع کرتے ہیں جو آپ نے بولا، خوف سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے پہلا اعتراض کیا تھا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کے دہشت طاری ہو گئی، خوف کسی نبی کو ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے، بشری تقاضے کے حساب سے اگر کوئی اصل شکل میں کوئی فرشتہ آ جائے کسی انسان کے سامنے تو اس کی کیا حالت ہوگی، یہ کوئی بھی بندہ اپنے دل میں تصور کر لے اور سوچے اس بات کو، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ نے خوف کہا ہے وہ نبوت کا خوف تھا، یہ اللہ کے ریفرنس سے کا خوف، یہ اللہ اور اس کے نبی والا خوف ہے، یہ وہ والا نہیں ہے جو ایک اردو میں حرام آتا ہے اور ایک عربی میں حرام، دونوں کے معنی جدا ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مثال دے کر اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ تو نبی نے کا جو خوف تھا وہ نبوت کا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پورا عرب تو ہے کافر اور میں تنہا اکیلا ان کو اسلام کی طرف لے کر آنا ہے، کلمہ پڑھانا ہے، مسلمان بنانا ہے، تھے سارے بت پرست، تو یہ وہ والا خوف ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں، ہمارے جیسا خوف نہیں، یہ اللہ اور نبی کا خوف اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ گھبراہٹ ہو گئی بشری تقاضے کے حساب سے، اتنی سی بات ہے، آپ نے اس کو ایک عام انسان کی طرح قصے کہانیوں کی طرح یہاں بیان کر دیا۔ اچھا، تو وہ اس لیے مطلب گھبرا گئے فرشتے کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو مطلب خود ڈائریکٹ مطلب کلام کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، یہ آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور ان کو بھیجا بھی فرعون کے خلاف ہے، پورے لشکر مطلب اس کے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں طور کے مغربی جانب موسیٰ علیہ السلام پہ وحی کی، تو پھر ان کو تو توبہ نعوذ باللہ، مطلب آپ پھر خود حساب لگا لیں، کوما میں چلا جانا چاہیے تھا، استغفر اللہ من ذالک، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں ان سے، اور اس کے بعد وہ آتے تو مطلب ان کا تو حال واقعی غیر ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ اچھا، مریم علیہ السلام کو فرشتے نے آ کے مطلب جو ہے جب کلام کیا تو آپ کہتی ہیں میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اللہ کی، تو کون ہے، کون آ گیا ہے؟ کیونکہ حجرے میں ایک دم کسی جوان لڑکی کے مظاہدہ آبدہ کے کوئی بندہ آ جائے ہے، وہ نہیں گھبرائی، انہوں نے کہا کون ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے ہیں۔ گھبرانا تو موسیٰ علیہ السلام کو چاہیے، یہاں اللہ نے خود کلام کیا، یہ فرشتے کو دیکھ کے گھبرا گئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں، یہ رسول کی شان کے مطابق ہی نہیں۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں مجھے جان کا ڈر ہو گیا، اس لیے مطلب وہ یہ کپ کپی جو تھی وہ تاری تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر مطلب زیادہ ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل قسم کا ریئیکٹ ہونا چاہیے تھا ان کی حالت کے ساتھ۔ بتائیے جی ذرا۔ جٹ صاحب آپ یہ جو آیتیں لگا رہے ہیں وہاں مت جائیے ابھی، یہ آپ مطلب مدعے کو بھٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہ کرو، بات اسی روایت پر ہوگی، اس کے بعد آگے چلیں گے۔ میں نے آپ کا پہلی جو آپ کا اعتراض تھا اس کا جواب دے دیا ہے، اب اس پر بات کریں آپ، ٹھیک ہے؟ آیت میں بھی لگاتا ہوں، لگا سکتا ہوں، شورا کی 52 نمبر آیت، ٹھیک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی سے، ڈائریکٹ نبی سے فرماتا ہے تجھے تو اس کی توقع بھی نہیں تھی کہ ہم تجھے کتاب دیں گے، تجھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کیا ہوتا ہے تجھے خبر بھی نہیں تھی۔ یہ میں نے مفہوم بتا دیا ہے، الفاظ ادھر ادھر ہو جائے تو بڑی معذرت، قرآن کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ آیت اگر چاہیے تو میں لگا سکتا ہوں، مگر میں نے ابھی نہیں لگائی ہے، مگر میں لگاؤں گا کیونکہ میرا مدعا اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے، اس روایت کے، وہ تو میں لاسٹ میں لگاتا، مگر آپ نے یہ جو آیت لگائی ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ آڈیو کرنا پڑ رہی ہے۔ ہاں، تو فرما رہے ہیں روح الامین جو آپ پر لے کے آیا ہے وہ آپ کے قلب پر نازل ہوا ہے تاکہ تم لوگوں کو ڈر سناؤ۔ پھر مطلب وہ کتاب جو فرشتہ آ کے کہہ رہا ہے پڑھیں، تو بتائیں وہ کوئی کتاب لے کے آیا تھا، وہ تو کہہ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قلب مبارک پہ۔ ہاں، آپ وہ سورہ شورا کی آیت لگائیں نا، وہی تو میں لگوانا چاہتا ہوں، آپ وہ بھی لگائیں۔ پھر اسی روایت پہ میں رہوں گا، پھر میں دیکھوں گا آپ اس روایت اس آیت کو اپنے مفہوم کیسے پہناتے ہیں۔ پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ تو قلب پہ نازل ہوا ہے سب کچھ۔ یار جٹ مریم علیہ السلام کا ذکر کر کے تو نے مجھے اور ایک چیز یاد دلا دی۔ اب ذرا یہ بتائیں جو آپ نے خودکشی والی بھی بات کی تھی، پتہ نہیں کی یا نہیں کی، ویسے اعتراض آپ کا نیکسٹ وہی ہونے والا ہے، تو مریم علیہ السلام بھی جب آپ حاملہ ہو گئیں اللہ کی طرف سے تو ان کی کیا خواہش تھی؟ کاش، یہ قرآن میں موجود ہے، کاش میرا وجود نہ ہوتا، میں مر جاتی، مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بھئی ساری بات ہے، کنواری کو بچہ ہو جائے تو لفظ کو یہ آتا تو ہے، لیکن اللہ نے کہا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے عالمین کے لیے نشانی بنا دیا۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وحی کے بعد ان کی یہ کیفیت کہ ان پہ مطلب کب کب طاری ہو گئی، پھڑانے لگ گیا ہو، مسلز وغیرہ، اور جان کا خطرہ پڑ گیا ہو، یہ وہ بتائیں مجھے ذرا، یہ تو بتائیں نا کہ وحی کے بعد ان کی کیفیت کیا تھی، وحی کے بعد کی کیفیت پہ ہمارا اعتراض ہے۔ اور جس طرح فرشتہ وحی لایا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ پڑھ کے سنو، پڑھ کے سنو، کیا کوئی کتاب تھی؟ آپ کے قلب پہ مطلب اللہ تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا ہے۔ اور پھر آپ کی باتوں میں تضاد کہ جی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی کہ وہ آپ کو نبوت پہ سرفراز کرے، وہ آپ کی آڈیو وہ بھی بڑی قابل گرفت ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سورہ شورا کی بھی آیت لگائے نا، ہم اس پہ بھی آپ کا رد کریں گے۔ ساری چیزیں ابھی تک ہم آپ کی وہ خلاف قرآن ثابت کر رہے ہیں، وہ آیات اس لیے لگائی ہیں، کوئی بھی آیت جو ہے آپ کی اس روایت کا ساتھ ہی نہیں دے رہی۔ او بھائی تمہاری شان اپنے پاس رکھو، ہم جانتے ہیں الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، لیکن آپ لوگ جو ہے غلو میں جا کر توحید کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، اس لیے یہ بات کرنا پڑتی ہے۔ بات ہو رہی ہے ابھی ہماری ورقہ بن نوفل کی، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، بات بھی بتا دی، جو آپ اعتراض کر رہے تھے وہ بالکل بے بنیاد ہے۔ اسی روایت میں رد ہے، اگر سمجھنے والا سمجھے۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں کہ نبی بن چکے تھے، آپ کو نبوت مل چکی تھی، آپ کو خواب آتے تھے، وہ سورج جیسے روشن ہوتا نا اس کی طرح پورے ہوتے تھے آپ کے خواب، یعنی آپ کو نبوت مل چکی تھی۔ تو یہاں پر تو لاجک ہی نہیں بنتا کہ وہ ورقہ بن نوفل کے پاس جائیں اور وہ ان کو بتائے۔ تو آپ کا تو اسی روایت میں رد موجود ہے، مگر آپ نے اس کو الگ طریقے سے پیش کیا۔
جیسا آپ کرتے ہو ترجمہ پڑھ کر، بات کچھ اور ہوتی ہے، اس کو کچھ اور بنا دیتے ہو. مثال وہی ہے، آپ نے حوالہ لگایا تھا، شاہ صاحب نے پڑھا، ٹھیک ہے، شاہ صاحب نے حوالہ پڑھا، اس میں بات کچھ اور تھی اور انہوں نے پڑھا کچھ اور. یہ ہوتی ہے منافقت جسے بولتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ ایسا نہ کرو، ورقہ بن نوفل تک ہی رہو آپ. مجھے ایک بات بتا، ایک اور بات یاد آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ شق صدر ہوا ہے، سینہ چاک کیا ہے، دل نکالا ہے. فرشتے ہی آئے تھے نا نکالنے کے لیے. اس مطلب سرجری کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں شیطان کا حصہ نکال دیا، ہم کو نہیں مانتے، توبہ نعوذ باللہ، رسول میں کا شیطان کا حصہ ہوگا. تو اس کے بعد تو رسول چھوٹے سے بچے تھے، گھر آ گئے، کوئی رشا، کوئی کپ کپی، کچھ نہیں تاری ہوا. حالانکہ اس سے بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ کہ باقاعدہ انہوں نے سینہ چاک کیا ہے. اس وقت نہیں رسول ڈرے ہے. جب جوان ہو چکے ہیں، 40 برس کا سن ہے، تو جناب وہ مطلب آپ کی حالت غیر ہو جاتی ہے، آپ کو ڈر ہو جاتا ہے، خوف ہو جاتا ہے، جو کہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا، بچپن میں نہیں ہوا. اب کیوں ہے؟ چلو یہ بتاؤ، روایتوں کے ساتھ ہی چلو آپ تقابل کر لو. قرآن تو میں لگا رہا ہوں، مان ہی نہیں رہے. محترم عمیر خان صاحب، عمران جٹ صاحب نے اپنی ایک آڈیو میں 4 پوائنٹس ریز کیے تھے. اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن چکے تھے، تو پھر کیا یہ گپے لکھی ہوئی ہیں، ساری گوسپس لکھی ہوئی ہیں، یا پھر یہ لکھی کس نے ہیں کہ اس طرح سے کپ کپی ہو گئی اور یہ ہو گیا، اور ورقہ بن نوفل صاحب کو سمجھانا پڑا انہیں اور تب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو مطلب خدا نخواستہ آپ کی بات کو غلط مانا جائے کہ وہ نبی نہیں بنے تھے، یا نبی بننے کے باوجود بھی وہ اتنے کمزور اور بے بس تھے کہ ڈر بھی رہے تھے، کانپ بھی رہے تھے اور خودکشی کرنے پہ اتارو تھے. ڈائریکٹ سوال، ڈائریکٹ جواب نیڈڈ پلیز. اب آپ بات کو بڑھاتے رہے، میں نے پوری بات واضح کر دی ہے، سننے والے سن لیں گے، ٹھیک ہے. جو آپ کے اعتراضات تھے، جو کہانی آپ نے بنائی تھی، وہ پڑ گئی آپ کے اوپر الٹی، کیونکہ آپ نے ترجمے کو اپنے حساب سے پڑھا، ٹھیک ہے، کسی عالم سے تو سنا نہیں، نہ اس کی وضاحت لی، ٹھیک ہے. یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو عربی کا ایکسپرٹ ہوگا، کیونکہ یہ بہت بڑی روایت ہے، ٹھیک ہے، بخاری کی 3 نمبر. آپ اس کا عربی متن پڑھو. بہت اگر آپ بریلوی مسلک سے کروائیں، دیوبندی سے کرائیں، شیعوں سے کرائیں، کسی سے بھی کرا لیں، آپ اہل حدیثوں سے کروائیں، ہر ترجمے میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈفرینس ملے گا، ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پر وہ بات نہیں ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا، آپ کے ایک ہے نا بڑے قریبی شہباز صاحب، وہ بہت کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں وہ، کہ نبی کی برابری کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو ان پڑھ ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں، جبکہ وہاں ترجمہ، صحیح ترجمہ یہی ہے کہ مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. اور بات بھی یہی حقیقت ہے بھائی. جب فرشتہ آیا، آدمی اصل شکل میں دیکھ لے، 2 ہی بار تو دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل شکل میں جبرائیل علیہ السلام کو، ایک منتہا کے مقام پر اور ایک یہ غار حرا میں، ٹھیک ہے. تو کیا بشری تقاضے کے مطابق کیا حالت ہوگی انسان کی، آپ خود سوچیں اس بات کو. اور میرا تو بھائی عربی ترجمے وغیرہ پہ اعتراض ہی نہیں. آپ جا کے اپنی مرضی کا ترجمہ لگا دو، مجھے تو اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. مجھے تو روایت کے شروع سے اعتراض شروع ہو رہا ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے پڑھو، رسول کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، تو کیا فرشتہ کتاب لایا ہے؟ نمبر 2، رسول گھر آتے ہیں، رسول کی حالت غیر ہے، پٹھے پھڑا رہے ہیں، خوف کی کیفیت ہے، بعد میں جان کے ڈر کا خدشہ بتاتے ہیں. اس کے بعد آپ خدیجہ علیہ السلام آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں، وہ بتاتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ وحیاں لاتا رہا ہے. اور جب بھی مطلب کسی نبی اور رسول پہ مطلب فرشتہ ان کا پیغام لگایا، قوم نے اس کے ساتھ برا کیا ہے. نمبر 4، پھر آپ نے پہاڑ سے خود کو گرا کے جان لینے کی کوشش کی. یہ 4 ہیں نکات اسی روایت میں. اور پہلے آپ نے کہا جی وہ اس لیے آپ کو لے گی ورقہ بن نوفل کے پاس کہ آپ کو نبوت پہ سرفراز کرا دیں. یار یہ کام ہے کرنے والا، وہ مطلب نبوت پہ مطلب سرفراز کرتا ہے. یہ 4 پوائنٹ ہے بابو، آپ کہاں دوڑتے پھر رہے ہو؟ قرآن کی میں جتنی آیتیں لگائی ہیں سب اس کا رد کر رہی ہیں آپ کی مطلب روایات کا. دیکھیں امیر فیصل صاحب، آپ بھی اس بات کو غلط لے کر جا رہے ہیں. میں نے اوپر وہ آڈیو میں وضاحت کر چکا ہوں، آپ نے شاید ٹھیک سے سنی نہیں. میں نے بتا دیا جو دہشت طاری ہوئی، جو خوف طاری ہوا، وہ اللہ اور نبی کے ریفرنس سے ہے، ٹھیک ہے. وہ اللہ اور نبی کا معاملہ ہے، وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے. میں نے حلال اور حرام کی آپ کو مثال بھی دی تھی، اور کوئی گپے نہیں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور ورقہ بن نوفل نے نہیں بتایا کہ وہ نبی تھے. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو وہ اوپر کر گیا ہے، جبکہ وہ اس بات کو مان چکا ہے. لیکن آپ نے پھر اس پوائنٹ کو ریز کر دیا. ورقہ بن نوفل نے نہیں بتایا، نہ اس نے کچھ ان کو کہا ہے، بلکہ خدیجہ علیہ السلام لے کر گئی ہیں ورقہ بن نوفل کے پاس، تاکہ اس کو بھی ایمان کی دولت حاصل ہو جائے کہ تم بتاتے تھے نا جو نبی آنے والا ہے وہ آ چکا ہے، یہ ہے وہ نبی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تیری قوم تجھے نکال دے گی. اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے. ہم اب اس کی روایت چاہیے تو وہ بھی لگا دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے 2 جنتیں
جو 2 جنتیں دیکھیے ورقہ بن نوفل کے بارے میں، وہ روایت چاہیے تو وہ بھی لگا دیں گے ہم. آپ کہیں اور لے کر چلے گئے، آپ بھی انہی کے منہ کی باتیں بول رہے ہیں. ارے بھائی اوپر کی آڈیو سنو، میں نے بتایا تو ہے آپ کو. امیر فیصل صاحب، یہ ہم نے بتایا تو آپ کو کیوں سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے؟ وہ جو خوف اور دہشت طاری ہوئی ہے وہ نبوت کا بوجھ تھا، ٹھیک ہے؟ اب آپ ذرا سوچیں، آپ کے سامنے کوئی فرشتہ ہے روحانی، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی، اور وہ بھی اپنی اصل شکل میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو خوف تھا، وہ جو اس میں روایت میں ہے، وہ نبوت کا خوف تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے پورا عرب تو کافر تھا، ٹھیک ہے؟ سب کو کلمہ پڑھانا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سوچو کتنی بڑی بات تھی. ایک تنہا آدمی کو وہ بوجھ جو نبوت کا دیا تھا اللہ کا، وہ خوف ہے. وہ اللہ کی بارگاہ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، عام آدمی کے ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا اس بات کا؟ یہ مختصر سا میں نے مفہوم بتا دیا آپ کو. یہ وہ والا خوف ہے، نبوت کا خوف. میرے فیصل صاحب نے 4 پوائنٹ ریز کیے تھے کہ یہ سب سے پہلے تو رسول کے پاس جب فرشتہ آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے پڑھ، تو کیا اس کے ہاتھ میں کتاب تھی؟ جبکہ پیچھے پیچھے پڑھنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم عربی جانتے ہیں. جس طرح کوئی نو مسلم کو بندہ عربی نہ بھی آتی ہے نا کہ پیچھے کلمہ پڑھ تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے. یہ اعتراض کہ کیا فرشتہ کتاب لایا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت بتائی گئی اس میں کہیں بھی نہیں ذکر ہو رہا کہ جی آپ نبی بن چکے ہیں، اور اس عقیدے کے ساتھ آپ کو وہ لے کے جا رہی ہیں خدیجہ علیہ السلام کہ بھی آپ نبی ہو چکے ہیں، آپ جا کے نا ورقہ بن نوفل کو بھی بتائیں میں نبی ہوں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ ورقہ بن نوفل کے دیکھیں حالت تو جیسی ان کی وہ بتا رہے ہیں نا کہ خراب ہو گئی. توبہ نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ اللہ نے کلام کیا، کوئی حالت خراب نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو وہ سینہ چاک کر کے آپریشن کیا گیا ہے، شیطان کا ایسا نکالا، توبہ نعوذ باللہ. اس وقت بچپن میں آپ نہیں ڈرے، گھر آ گئے ٹھیک ٹھاک. اس سے بڑا مطلب وہ واقعہ تھا. بڑے ہو گئے 40 سال کے تو ان کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ اللہ نے سیدھا ہم کلام ہو کے مطلب فرمایا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آیات لگائی ہیں کہ جناب مریم علیہ السلام نے بھی فرشتے کو دیکھا، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی دی، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہوگی. اور نمبر 3، یہ جو ورقہ بن نوفل بتا رہا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے جو نبیوں پہ مطلب وہی لاتے ہیں، جب نبیوں کے پاس پیغام آتا ہے تو یہ مطلب ورقہ بن نوفل کیا بتا رہا ہے؟ اگر رسول کو پتا تھا کہ میں نبی ہو چکا ہوں، ورقہ بن نوفل کے پاس کیوں لے کے گئے خدیجہ؟ یہ بھی نہیں لکھا ہوا روایت میں کہ جس کو بتانے کے لیے یہ نبی ہوگی. یہ بھی جھوٹ ہے ان کا. جتنی ہم نے قرآن پاک کی آیات لگائی ہیں اپنی تائید میں کہ اللہ نے کتاب دی ہے کہ آپ لوگوں کو ڈر سناؤ، یہ کہتے ہیں رسول ڈر گئے. اچھا، نمبر 4، پہاڑی سے نیچے گرانا. یہ 4 پوائنٹ تھے رسول کا خود کو گرانے کی کوشش کرنا. یہ خودکشی ہے، یہ حرام ہے. ایک ہی روایت میں انہوں نے ایک کا بھی جواب ابھی تک نہیں دیا. جٹ صاحب اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، مریم علیہ السلام والا قصہ، تو انہوں نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں، یہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی نے سوچ بھی لیا. باقی جو اس روایت کی بات کر رہے ہیں وہاں پر، وہ پہلی بات تو شہاب زوری کا اندراج ہے، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے. وہ میں غلط بات کرنا نہیں چاہتا، وہ بہت ٹیکنیکل بات ہے، وہاں تک پتہ نہیں آپ پہنچو نہیں پہنچو. میں بھی اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں، پہلے بہت کوشش کرتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا وہ چیز کو، ٹھیک ہے. وہ چیز تو آپ چھوڑ دیں. اس لیے بولا اگر آپ عربی سے واقف ہو، عربی متن پڑھو، کہاں سے روایت ختم ہوتی ہے، کہاں سے راوی کی بات شروع ہوتی ہے، اس کا تو آپ کو علم ہے نہیں. ترجمہ پڑھ کر آپ یہاں پر بحث کر رہے ہو. امیر فیصل صاحب ڈھول بعد میں بجانا، ذرا رکو، صبر کرو. مریم علیہ السلام کی وحی کے بعد کوئی کیفیت خراب نہیں ہوئی. جب حاملہ ہوئی ہے تو ایک ہوتا ہے کہ اب میں کماری لڑکی بار جاؤں گی، تو اللہ نے فرمایا تمہاری تو مطلب میں نے تم دونوں ماں بیٹی کو نشانی بنایا، لے کے جا اس کو قوم کے پاس، یہ خود اپنی گواہی دے گا. فکر کیوں کرتی ہے؟ پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، دوسری وحی ہوئی ہے. اور جو پہلی وحی ہوئی آپ کو، اس وقت آپ کی کوئی کیفیت خراب نہیں ہوئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی پہ آپ نے کیفیت ہی خراب کر دیا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی، نہ مطلب آپ کی والدہ کو وہی بھی، نہ ان کی مطلب وہ بھی خراب طبیعت. نہ بچپن میں جب رسول کا آپریشن آپ بتاتے ہیں توبہ نعوذ باللہ شیطان کا ایسا نکالا، نہ اس وقت آپ کی طبیعت خراب ہوئی، نہ اس وقت ڈر لگا. وہی کے وقت آپ کو ڈر لگ گیا جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. پھر ایک دوسرا بندہ تصدیق کر رہا ہے یہ وہی فرشتہ نبیوں والا، کہ رسول کو نہیں تھا پتا یہ نبیوں پہ فرشتہ اترتا ہے. یہ بھی آپ نہیں کلیئر کر سکے. پھر پہاڑ سے گرانے کی کوشش، خودکشی حرام، یہ بھی آپ نے ثابت کر سکے. ہاں، اور آپ کو کیا لگا کہ مطلب میں آپ سمجھاؤں جی، آپ ٹکے ہوئے اسی بات پہ، رسول کی توہین پہ ابھی تک آپ ثابت ہی نہیں کر سکے قرآن سے بھی کہ کسی نبی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا. ہم نے رد میں کئی آیات لگا دی ہیں. چلیں جی، اللہ اللہ. ہاں، ایک اور بات آپ نے یہ بھی کہا کہ جناب وہ رسول وہ ورقہ بن نوفل کو لے کے گئی کہ وہ نبوت پہ سرفراز کرے. یہ بھی آپ نے ایک نئی شرچری چھوڑی ہے، اس کا تو بعد میں آپ سے احتساب کریں گے، ابھی تو ٹائم ختم ہو چکا. پھر ورقہ بن نوفل صحابی ہے، یہ بھی آپ کے ذمہ مطلب جو ہے اعتراض اٹھتا ہے. کسی نے امت میں نہیں کہا وہ صحابی، ورنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب ختم ہو جاتا ہے پہلے صحابی ہونے کا. محترم عمیر خان صاحب، میرے خیال سے کنکلوڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. بس ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ آپ کسی بھی طرح سے مان لیں
کہ خدیجہ جی لے کے گئی رسول صاحب کو ورقہ بن نوفل کے پاس، یا جس طرح بھی یہ واقعات ہوئے اور ان کو بتایا گیا. تو جیسے کہ اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ ورقہ بن نوفل کو سب کچھ پتہ تھا جی پہلے سے، اور جب انہیں ویسا مطلوبہ شخص مل گیا یعنی کہ رسول صاحب مل گئے تو وہ تو سب سے پہلے ایمان لے آئے ہوں گے. تو وہ ایمان لے کے آئے یا نہیں، پہلا سوال تو یہ. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان لے کے آئے تو مسلمان تو سب سے پہلے پھر وہ ہوئے بڑی عمر کے لوگوں میں، حضرت ابو بکر صاحب کا نمبر تو پھر نمبر 2 ہو گیا. یہ بتا دیجئے کہ حضرت ابو بکر جی کو جو کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے ایمان لانے والے ہیں بڑی عمر کے لوگوں میں، وہ ہیں یا یہ کہ حضرت ورقہ بن نوفل صاحب؟ یہ سوال بتا دیجئے سر، پھر ہم کنکلوڈ کی کوشش کرتے ہیں. فیصل صاحب بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے الحمدللہ. اب ماننا نہ ماننا یہ آپ کے اوپر ہے. خدیجہ علیہ السلام ہی لے کر گئی تھی کیونکہ وہ عبرانی زبان میں ترجمہ کرتے تھے انجیل کا، ٹھیک ہے. اور یہ بات آپ کو اس طریقے سے پتہ نہیں چلے گی، یہ تو آپ کو ان نصارہ کی کتابیں پڑھنا پڑیں گی، کیونکہ وہ تو کاتب تھے نا اس چیز کے، ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، پیشن گوئیاں موجود ہیں نبی کے آنے کی کتابوں میں. کیونکہ آنے والا نبی جو اس کے بعد جو نبی آتا تھا اس کی بشارت دیتا تھا، آنے والا بتاتے تھے کہ یہ اب جو کمی رہے گا یہ شریعت میں وہ آنے والا نبی پورا کرے گا. یہ ہر کتاب میں موجود ہے اور ہر نبی یہ بات بول کر گئے ہیں، یا بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے. اب ان کو تو یہ چیز نہیں پتا، اب وہ تو کاتب تھے، ان کو تو پتا تھا کہ ایک نبی آئے گا. جب خدیجہ علیہ السلام نے بتایا پوری لے کر گئیں، اور جب نبی نے بتایا ان کو پوری کیفیت تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے، بولے تو وہی ہیں، وہی نبی ہیں. تو انہوں نے پھر اس بات کو تسلیم کیا کہ اگر میں زندہ رہا، کیونکہ بہت بوڑھے ہوئے تھوڑے دن کے بعد ان کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے. اور وہ روایت میں لگا دیتا ہوں، میرے نبی نے جس کے لیے 2 جنتیں کی وہ ورقہ بن نوفل ہے. اب یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات کر رہے ہیں یہ بات کی بات ہے، میں وہ روایتیں لگا دیتا ہوں. جی امیر فیصل صاحب یہ روایتیں آپ دیکھ لیں اور پھر ہماری بات کو آپ جو سمجھنا سمجھیں. یہ روایت آپ دیکھ لیں، اس میں موجود ہے وہ چیز جو میں نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم عمیر خان صاحب اور محترم عمران جٹ صاحب کے درمیان یہ بات چیت ہوئی، اس کو ڈیبیٹ کہہ لیں، ڈسکشن کہہ لیں، ورقہ بن نوفل جی کے ریگارڈنگ. اور اس کی ساری بنیاد جو بنائی گئی وہ بخاری حدیث کو بنایا گیا، اس میں الگ الگ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں. بہرحال جتنا کچھ ڈرا ہوا اور سہما ہوا مسلمانوں کے یہ نبی اس حدیث سے نظر آ رہے ہیں، تو میرے خیال سے تو 1,24,000 نبیوں کی تاریخ میں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہوگا. ایک طرف مسلمان یہ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کو بھی وہی ہوئی، تو اگر ایک انسان کی یہ حالت تھی خوف اور ڈر کی، فیئر کی، تو پھر تو مکھی بیچاری تو مکھی ہے، مکھی کو تو میرے خیال سے فوت ہو جانا چاہیے تھا. وہ کیا شہد پروڈیوس کرتی اور کیا پھولوں کا رس چوستی پھرتی ادھر ادھر سے. تو عجیب سی باتیں ہیں. اب یہ لکھی گئی ہے رنگیلا رسول وغیرہ چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مقدمہ تو ان لوگوں پہ کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمانوں کی کتابوں سے ہم نے یہ سب کچھ اسٹف لے رکھے ہیں. اور اس طرح کی روایات ہونا، حدیثیں ہونا اپنے آپ میں ہی بتاتی ہیں کہ امت اگروال گستاخ نہیں ہے بلکہ ایسی کتابیں گستاخ ہیں. اور عمیر خان صاحب اس بات کو بشری تقاضا مان رہے ہیں کہ یہ بشری تقاضا ہوا کہ حاجی ڈرتے تھے. اور اگر نبیوں کے سرتاج یا رحمت للعالمین کا یہ عالم ہے تو اور نبیوں کا کیا عالم ہوگا. تو پھر امت اگروال کیا غلط ہے اگر وہ نبیوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے، صرف اللہ اور بندے کا معاملہ بتاتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ان روایتوں سے، ان حدیثوں سے تو صاف کلیئر واضح ہے کہ ایک شہد کی مکھی کی اوقات یا حیثیت زیادہ ہے بنسبت ایک رسول کے،
کہ اگر اتنا ڈر اور خوف ایک مکھی کو ہو جاتا تو وہ تو فوت ہو جاتی، اور شہد پروڈیوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو ایک نبی خدا نخواستہ رحمت للعالمین، اور اگر ان کو اتنا ڈر اور خوف ہے کہ خدا نخواستہ، مجھے تو کہتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے کہ وہ خود کشی کرنے کو تیار ہیں، تو پھر تو اللہ ہی مالک ہے مذہب اسلام کا اور ان مسلمانوں کا۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل۔ جے شری ہری۔ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔